السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خادم اشرف العلماء محمد وقار الحسن چشتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علامہ قاری وقار الحسن چشتی آفیشیل۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ میں امید کرتا ہوں آپ تمام ہمارے دیکھنے والے ناظرین محبت کرنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل خیر و عافیت سے ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ناظرین کرام، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم نے ایک بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا سلسلہ شروع کیا ہے، اکابرین ملت علماء اہل سنت، جو ماضی قریب کے اندر گزرے ہیں۔ یہ اس وقت ہمارے جو نامور علماء موجود ہیں، جن کا ایک علمی مقام ہے اور واقعتاً بھی صاحب علم آدمی ہیں، تو ہم نے کوشش کی کہ ان کے جو نجاب خطاب، نجاب بیان ہے، وہ آپ تک لازمی شیئر کی جائے، جو پہلے سوشل میڈیا پر موجود نہیں۔ تو اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے آج جو آپ کو بیان سنانا چاہتے ہیں، آپ کی خدمت میں ایک بہت نایاب بیان، آپ یہ سمجھیں کہ یہ کسی تحفے سے کم نہیں ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بیان جس ہستی کا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس وقت بھی الحمدللہ اہل سنت کے ماتھے کا جھومر ہے۔ میری مراد شیخ الحدیث و تفسیر مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شوکت علی سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ خانے وال خطیب اعظم آستانہ عالیہ شال شریف۔ مفتی صاحب کے کافی سارے کمالات، ان میں سے ایک کمال یہ ہے کہ جب بھی بات کرتے ہیں بحوالہ گفتگو کرتے ہیں، اور علماء کی صف کے اندر ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی علمی شخصیت ہے۔ تو یہ ان کا جو بیان ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں، نماز حنفی کا ثبوت تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلی گزارش، یہ بیان کس جگہ پہ کیا مفتی صاحب نے، آج سے کتنا سال پہلے کیا تھا؟ تو یہ بیان جو ہے سرزمین اولیاء ملتان شریف کے اندر مفتی صاحب نے کیا تھا۔ آج سے تقریباً 22-23 سال قبل کا یہ بیان ہے۔ اس وقت مفتی صاحب کی جوانی کا شباب تھا، اور یہ بیان بہت اہم ہے، نماز حنفی کا ثبوت، کیونکہ غیر مقلدین جتنے بھی ہیں وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ تم جو نماز ادا کرتے ہو، تمہاری نماز کا ہر رکن جو ہے وہ حدیث کے خلاف ہے۔ لیکن مفتی صاحب نے اس بیان کے اندر یہ ثابت کیا تھا، یہ اتنا بہت بڑا جھوٹ ہے جس کا سر اور پیر بھی نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، میں نے یہ بیان سنا ہے مکمل۔ آپ یہ بیان سنیں گے انشاءاللہ، اس پورے بیان کے اندر مفتی صاحب نے ایک حوالہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پیش بالکل نہیں کیا، صرف قرآن حدیث سے ثابت کیا کہ ہم جو نماز ادا کرتے ہیں یہ بالکل قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے۔ تو انشاءاللہ زیادہ دیر میں آپ کے اور مفتی صاحب کے درمیان حل نہیں ہونا چاہتا۔ آئیے سنتے ہیں آج کے خوبصورت اور لاجواب بیان، اور ضرور ہمارے لیے دعا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب القدر والاحترام حضرت علامہ سیدنا مولانا سید احمد فہیمی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، معزز اور محتشم جناب حضرت قبلہ علامہ فیض محمد چشتی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، معزز اور محتشم حضرات علماء ذی شان، مکرم حاضرین کرام، اللہ پاک کا شکر عظیم ہے جس کی عطا فرمودہ توفیق سے ہم سب حضرات آج اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی یہ حاضری جو محض اس کی توفیق سے ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم حضرات، اللہ پاک کی توفیق سے آپ کے علم میں ہے کہ آج کی گفتگو کس موضوع پر ہے۔ نماز حنفی جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں آیا کہ اس کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ عام طور پر مشہور یہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے شاگردوں نے قرآن و سنت کے مقابلہ میں یہ نماز جو ہے وہ ترتیب دے دی ہے،
محترم ذات حقیقت اس طرح نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ نماز حنفی جو ہم کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کوئی نماز بنائی ہے. ہرگز ایسی بات نہیں ہے. نماز تو وہی ہے جس کے ادا کرنے کا، جس کے پڑھنے کا اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا ہے. آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو بتلائے ہوئے مبارک طریقے پر ادا کی جاتی ہے. محترم حضرات، جس طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا. اسلام کس کا دین ہے؟ اللہ پاک کا دین ہے نا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ پاک کی بارگاہ میں پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اللہ پاک کا مقرر کردہ دین دین اسلام ہے. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے دیا ہوا دین ہے جس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کا اور زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے. چونکہ مسلمان اس دین کے اوپر عمل کرتے ہیں تو پھر دین کو مجازی طور پر مسلمانوں کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا دین ہے. یہ بات نہیں ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے اسے خود گھڑ لیا ہو اور اس کو دین اسلام کہتے ہو. یا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ تمہارا دین، تو تمہارے دین سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندوں نے یا حضرات صحابہ کرام نے کوئی اپنی جانب سے بنا لیا تھا، بلکہ وہی دین مراد ہے جو اللہ پاک نے بنایا ہے اور آ کر یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو لے کر تشریف لائے ہیں. اسی طریقے کے قبر میں جو 3 سوالات ہیں میں سوال یہ ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو میت ہوتی ہے اس نے دنیا میں کوئی دین گھڑا تھا، کوئی اس نے دین بنایا تھا، بلکہ اس کی طرف یہ اسناد کی جا رہی ہے، مضاف کیا جا رہا ہے اس کی طرف کہ تیری زندگی جس دین کے اوپر گزری ہے وہ دین کیا تھا. اسی طریقے سے نماز حنفی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نماز کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا، اس کا طریقہ پہلے سے کوئی نہیں پایا جاتا تھا اور امام اعظم ابو حنیفہ نے خود اپنی جانب پہ گھر کر بنا دی. نہیں، نماز حنفی سے مراد وہی اللہ پاک کے احکام کے مطابق اور آ کر یہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ہے. لیکن چونکہ ہم اہل سنت و جماعت احناف، ہم اہل سنت و جماعت حنفی جس طریقے والی نماز پڑھتے ہیں اس طریقے والی نماز کو نماز حنفی کہا جاتا ہے. اسی کی وضاحت ہم نے مختصر سے وقت میں اللہ پاک کی توفیق سے معلوم کرنی ہے. محترم حضرات، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج ہمارے وہ دوست جو یقیناً خود مغالطے میں نہیں ہے، علماء کہاں مغالطے میں ہوتے ہیں، بلکہ لوگوں کو مغالطہ دیا جا رہا ہوتا ہے. اگر یہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی صحیح بخاری شریف کی 2 جلد صفحہ 724 پر کتاب الفتن میں موجود ہے. اگر یہ پاک علیہ السلام نے فتنوں کی خبر ارشاد فرمائی، انی لا اری الفتن، بے شک میں آنے والے فتنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. فرمایا وہ خلال بیوتکم، جس طریقے سے گھروں میں موسلا دھار بائک رکھتی ہے اس طریقے سے تمہارے درمیان پیر در پیر مسلسل طریقے پر وہ کتنے آئی ہے. محترم حضرات، یہ بالخصوص ہمارا دور فطروں کا دور ہے. لوگ حقائق کو اہل علم حضرات سمجھ رہے ہوتے ہیں، جن کا مطالعہ ہوتا ہے سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن افسوس کہ پھر بھی وہی فتنے والا معاملہ ہے، وہ دل کے اوپر ایسی موہے لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے حقائق کو جاننے کے باوجود بھی لوگ اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی اس کو تسلیم کرنے پر تیار ہوتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، کھانے بار میں ہی ایک دوست جلال میں آ گئے. انہوں نے فرما دیا کہ جتنے بھی اہل سنت و جماعت اس وقت دنیا میں موجود ہیں سارے کے سارے مشرک ہیں. میں نے عرض کیا کس عقیدے کی وجہ سے آپ ان کو مشرک قرار دیتے ہیں؟ کہنے لگے نبی پاک علیہ السلام کو آپ لوگ حاضر و ناظر مانتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی بشریت مبارکہ کے ساتھ ساتھ آپ کی نورانیت کے بھی آپ قائل ہیں، لہذا آپ مشرک ہیں. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک کی جانب سے عطا کیا ہوا علم غیب آپ تسلیم کرتے ہیں، لہذا آپ لوگ مشرک ہیں.
میں نے ایک ایک مسئلے پر کچھ گھنٹہ بھر تقریباً قرآن مجید فرقان حمید کی ڈائریکٹ آیات بینات ان کو بتلائی، کتابوں کے دیاتتا میں سے جلد طبع عربی عبارات پڑھ کر سب کچھ سنایا۔ وہ تاکہ بھی اہل علم ہے، کچھ جاہل نہیں ہے۔ سب کچھ جب میں بتاتا رہا اور کوئی طرح کیا یہ حدیث پاک ہے یا نہیں ہے، اس سے یہ معنی نکل رہا ہے یا نہیں، اس سے یہ مطلب استفاد ہو رہا ہے یا نہیں، سارا کچھ مانگتے رہے۔ جب گھنٹہ بھر میری تقریر ہو گئی، میں نے کہا نتیجہ نکالو، کیا آپ اب بھی ہمیں مشرک کہو گے؟ سارا کچھ سننے کے باوجود کہنے لگے جی آپ کچھ بھی کر لیں، بہرحال میرے نزدیک آپ رہے یہ مشرک۔ دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ اب میں مزید ان باتوں میں وقت نہیں لینا چاہتا کہ ہمارا خاص موضوع ہے بھی کافی تبدیلی موضوع۔ کوشش تو یہی ہوگی کہ اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر کلام تک جو ہے وہ اجمالاً بات ہو جائے۔ ہاں، آج کی جو گفتگو ہے، اگر کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی اعتراض، کوئی اشکال پیدا ہوگا تو آج ویسے آپ لوگ جتنی بھی پرچیاں دے دیں میں جواب دیا کرتا ہوں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے جتنی مجھے معلومات ہوتی ہے۔ جس چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا بتا دیتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ بلکہ لازم یہ ہوگا کہ جو آج کی گفتگو ہوگی اس کے متعلق ہی سوال ہو صرف۔ محترم حضرات، ہم اہل سنت و جواب جو ہے آج سارے کے سارے عوام دیکھتے ہیں کہ جب باقاعدہ وضو کر لیا جاتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں انسان حاضر ہو جاتا ہے، تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو ہے وہ نماز کو شروع کیا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے ساتھ اہل علم حضرات بھی الحمدللہ مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ ہمارے علماء نے جیسے صاحب ہدایہ نے یا دیگر کئی علماء نے تکبیر تحریمہ جو ہے اس کو نماز کی شرائط میں ذکر کیا ہے، اور وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ اس آیت بینہ سے استدلال کیا ہے کہ بہت چونکہ مغایرت کو کہتا ہے لہذا اللہ پاک کا ذکر باہر الگ چیز ہوگی فَصَلَّىٰ، اور اس کے بعد جو بات تاکید معلومات کے لیے آ رہی ہے تو نماز کا ذکر بعد میں ہوگا، لہذا تکبیر تحریمہ کو شرائط نے ذکر کیا، ارکان میں ذکر نہیں کیا۔ لیکن میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا، جتنے لوگ سارے کے سارے میرے مخاطب ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے نماز اللہ اکبر سے شروع کی جاتی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت یہی سے نماز کو شروع کرتے ہیں۔ میں ان مسائل پر گفتگو کروں گا جو مسائل اختلافیہ بنا دیے گئے ہیں۔ محترمات، تارے کے تارے لوگ جانتے ہیں اہل سنت و جماعت احناف کی، حنفیوں کی نماز اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاعلیٰ کے اندر آیت نمبر 15 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، فرمایا میرا بندہ جب مجھ اللہ پاک کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو مجھ اللہ پاک کا نام لیتا ہے اور اس کے بعد فَصَلَّىٰ پھر اپنی نماز کو شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک کا نام نماز کے شروع میں لیا جائے گا، اور پھر اس نے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، اس کے بارے میں سورۃ المدثر میں یہ آیت بینہ ہے، اللہ پاک کے ارشاد گرامی ہے وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، اے میرے بندے جب تو نماز کے لیے ہوتا ہے فَكَبِّرْ تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کیا کر۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ پاک ہی سب سے بڑا ہے، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو ہم بیان کر دیتے ہیں۔ رات ابو داؤد شریف کی پہلی جلد صفحہ 91، جامع ترمذی کی پہلی جلد صفحہ 27، ابن ماجہ صفحہ 24 پر حضرت سیدنا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حدیث پاک موجود ہے۔ اگر بھی یہ پاک لیتا نے ذکر فرمایا لطاح الطلاق الطہور وتحرم التکبیر وتحلیل التسلیم، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کی کنجی وہ طہارت ہے، وضو ہے، اور تحریم التکبیر نماز کی تحریم، اس سے باقی نماز کی باہر والی کام، باہر والی چیزیں، باہر والی حرکات حرام ہو جاتی ہے، اور خالص اللہ پاک کی بارگاہ میں آدمی آ جاتا ہے تو تحریم و تکبیر ہو، تکبیر کے ذریعے سے، اللہ اکبر کے ذریعے سے تحریمہ ہوتی ہے، وہ تحلیل و تکلیم، اور نماز سے باہر آدمی آتا ہے تو سلام کے ذریعے سے آتا ہے۔ تو یہاں جو آ کر یہ پاک علیہ السلام نے فرمایا تحریم و تکبیر ہو، تو ہم نماز کے شروع میں تکبیر ہی کہتے ہیں، اللہ اکبر ہی کہتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 105 اور 104 کی آخری سطروں سے حدیث پاک شروع ہوتی ہے اور صفحہ 105 پر جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں بھی مسجد میں داخل ہوا
आकर नबी पाक अलैहिस्सलाम साथ थे। आकर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुनाफना फरमाया कि एक जो भी नया नया इस्लाम कबूल करने वाले इत्तेहाबी है, अभी तरबियत के मराहिल में से गुजर रहे हैं, वो नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने नमाज पढ़ी और आकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए, सलाम अर्ज़ किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सलाम का जवाब देने के बाद, ये तल्ले इन्ना कलम तो तल्ले, जाओ भाई अपनी नमाज दोबारा पढ़ो, तुमने नमाज पढ़ी ही नहीं है, तुम्हारी नमाज नहीं है। वो तहाबी है, उन्होंने क्यों नहीं की, बात नहीं सी कि या रसूलल्लाह क्यों नहीं मेरी नमाज हुई, दोबारा चले गए अपनी जगह पर, नमाज पढ़ी और फिर आकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर वही बात इरशाद फरमाई, सल्ले इन्ना कलम तो सल्ले, तुम्हारे जाओ फिर अपनी नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। वो फिर चले गए, फिर नमाज पूरी की पूरी पढ़ी, सारी रकातें मुकम्मल की, फिर आ गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा भी यही बात इरशाद फरमाई कि जाओ नमाज पढ़ के आओ, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुम्हारी नमाज नहीं है। फिर वो अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे आप खबर इरशाद फरमाइए कि मैं अपनी नमाज को दुरुस्त तरीके पर किस तरीके से अदा कर सकता हूँ। तो आकर ये पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज की तालीम, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं, आप नमाज की तालीम दे रहे हैं और इरशाद फरमाते हैं, इज़ा कुमता इला सलाते फकब्बिर, कि जब तू नमाज के लिए खड़ा हुआ कर तो फकब्बिर, अल्लाह पाक की बड़ाई को बयान किया कर, अल्लाह अकबर गोया के कहा कर। इन तमाम अहादीस पाक ने हमें ये बता दिया है कि नमाज को जब शुरू करना है तो अल्लाह पाक की अजमत को बयान करना है, अल्लाह पाक की बड़ाई को बयान करना है। फकब्बिर बाग तफील से है फेल अमर, तुमने बड़ाई को बयान करना है। वो तमदात, ये तकबीर का माना क्या होता है? हम इत्तला तो है हमारी कि तकबीर से मुराद है अल्लाह अकबर कहना, लेकिन कब्बरा युकब्बिरु तकबीरन का लुग़वी माना क्या है? कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ये लफ्ज़ बाकायदा इस्तेमाल हुआ है। पारा नंबर 12 सूरह यूसुफ की आयत नंबर 31 के अंदर है कि जब उस जलीखा के कहने पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना हुस्न मुबारक जो है वो जब जाहिर किया थोड़ी देर के लिए ज़नाने नितर के सामने, तो फिर बात क्या थी? फलम्मा राइना हो, कहते ही उन ज़नाने नितर की औरतों की नजर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुबारक चेहरे पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने देखा अकबर ना हो, उसकी तादीम को बयान करने लग गई, उनकी अजमत को बयान करने लग गई। वकत्ताना ऐदियाहुन्ना, और ऐसी उनके जलवे में मुस्तगरक हो गई कि वो छुरियां जो फलों पर चलनी चाहिए थी वो उनके हाथों पर चल गई। उन्होंने अपने हाथ काट डाले। हाथ काटने से पहले उनकी जुबानों से क्या चीज जारी हुई? फलम्मा राइना हो अकबर ना हो, कि जैसे ही उन्होंने देखा फौरी तौर पर अकबर ना हो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अजमत को बयान करने लगे, उनकी बड़ाई को बयान करने। या बाकायदा ये लफ्ज़ का जिसका मादा है लुग़वी तौर पर इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका फतवा क्या है? जैसा कि अल हिदाया पहली जिल्द सफ़ा 100 और सफ़ा 100 के ऊपर मौजूद है, जो मकतबा खिरकत हिलविया बैरून पोहर गेट मुल्तान का एडिशन है, उसमें पहली जिल्द सफ़ा 100 और सफ़ा 100 के ऊपर ये बात मौजूद है, जहां पर एतराज दिया जाता है कि देखो बेशक अहले सुन्नत व जमात अल्लाह अकबर से ही नमाज को शुरू करते हैं, लेकिन जी अहले सुन्नत की किताबों के अंदर ये बात लिखी हुई है कि फ़इन काला बदल तकबीर अल्लाह अजल, कि अगर कोई मुसलमान है कहना उसको अल्लाह अकबर ही चाहिए, लेकिन अगर कोई तवज्जो नहीं जाती, ख्याल किसी और तरफ है, जुबान से ऐसे निकल जाता है कि उसने यूं कानों तक हाथ भी उठाए और अल्लाह अकबर कहने की बजाय अल्लाह अजल कह दिया, या अल्लाह आज़म कह दिया, या अर्रहमान अकबर कह दिया, या ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, या अल्लाह पाक के मुबारक अकबर और नामों में से कोई और नाम मुबारक बोल दिया, तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी या ना हो जाएगी? तो इमाम आज़म अबू हनीफा और इमाम मुहम्मद हमारे आइम्मा इस्लाम रिखात फरमाते हैं कि अजदा हो, उसकी नमाज ठीक हो जाएगी। हाँ, कहना उसको यही चाहिए, क्योंकि मनकूल और मुतबारक चीज जो आ रही है वो अल्लाह अकबर ही है, अल्लाह अकबर से नमाज शुरू होती है। लेकिन अगर अल्लाह अकबर किसी भी सबब से जुबान से नहीं निकला, अल्लाह पाक का कोई और मुबारक नाम आ गया, अल्लाह आज़म कह दिया, अल्लाह अजल कह दिया, और रहमान अकबर कह दिया, ऐसे मुबारक अल्फाज बोल दिए, तो क्या नमाज अदा हो जाएगी या ना हो जाएगी? हम अहले सुन्नत व जमात का ये मतलब है कि उसकी नमाज हो जाएगी।
کیوں میں نے آپ کو پہلے ہی سورہ یوسف شریف کے حوالے سے یہ بات عرض کر دی ہے. اس کا مطلب ہے اللہ پاک کی عظمت کو بیان کرنا, اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرنا. تو وہ چیز جب اللہ اجل آپ کہہ دیں گے, اللہ اعظم کہہ دیں گے, الرحمن اکبر کہہ دیں گے, تو وہ چیز حاصل ہو جائے گی. اور پھر سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 15 میں جو بات آئی تھی کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ, کہ میرے پیارے بندے نے جب نماز کو شروع کیا تو مجھ اللہ پاک کا نام لیا. تو یہاں بھی کوئی تاکید نہیں کی ہے, بلکہ اللہ پاک کا نام لیا جائے, اس کی عظمت کو بیان کر دیا جائے, تو اس طریقے سے نماز انسان کی شروع ہو جاتی ہے. متوازات تکبیر تحریمہ سے ہم نماز کو شروع کرتے ہیں. ہاں بلا ضرورت جو ہے وہ آ کر یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو چیز منقول ہے حضرات صحابہ کرام سے, اس سے نہیں پھرا جائے گا, اللہ اکبر کہا جائے گا. لیکن یہ مارکا کا اعتراض ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اکبر کے علاوہ اگر اللہ پاک کے دیگر ناموں میں سے کوئی نام آ جائے, کوئی اور صفت ذکر ہو جائے, تو تم کہتے ہو نماز ہو جاتی ہے. تو محترم حضرات نماز ہو جاتی ہے, کیونکہ اصل چیز اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرنا ہے. قرآن پاک کی آیات بینات سے یہی واضح ہوتا ہے. اور پھر شریعت مبارکہ میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے کہ تم کوئی اور نام نہیں لے سکتے ہو. ہاں اللہ اکبر ہی سارے مسلمان کہتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ دوسرا نام بھی لے لیا جائے گا, کیونکہ بات اللہ پاک کی عظمت کو بیان کرنے کی ہے. لہذا بالکل ٹھیک ہے, نماز انسان کی ہو جاتی ہے. محترم حضرات, جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم صرف ایک مرتبہ پوری نماز کے اندر کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو کیا یہ پہلی تکبیر کے ساتھ کانوں تک ہاتھ اٹھانا جو اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے, یہ کہیں موجود ہے یا نہیں ہے؟ جامع ترمذی کی پہلی جلد صفحہ 35 کے اوپر حدیث پاک موجود ہے, ابو داؤد شریف میں موجود ہے. مزید رفع یدین کے حوالے سے جب میں اپنی معروضات ابھی عرض کرنے والا ہوں تو پورے حوالے آ جائیں گے. جامع ترمذی کی پہلی جلد صفحہ 35 پر ہے. آخر بھی یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو 6 نمبر پر مکہ مکرمہ میں مشرف و اسلام ہوئے, اور آخر بھی یہ پاک علیہ السلام کی وفات قریب تک آخر بھی یہ پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے, اور وہ نبی پاک علیہ السلام کے اتنے ساتھ رہتے تھے, کسی اور کو اجازت نہ تھی کہ جب آخر یہ پاک علیہ السلام خاص اپنے حرم پاک میں ہو, ازواج مطہرات کے مبارک کمرے میں ہو, تو آنے کی اجازت کسی کو نہ تھی. لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جن کی وفات 25 ہجری میں ہے, جتنے محبوب تھے حبیب تھے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوا تھا جب میں خاص اپنے حرم پاک میں ہوں, عبداللہ تمہیں پھر بھی اجازت ہے, اجازت مانگ کر میرے پاس آ جایا کرو, تمہیں اجازت مل جایا کرے. مطلب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب اپنے قبیلے سے آ کر اسلام قبول کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اتنی کثرت تھے کہ اور ان کی امی جان آ کر یہ پاک رسم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے, اور آپ کے گھر میں آیا جایا کرتے تھے کہ میں ابتدان کتنے ہی عرصے تک یہ سمجھتا رہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار میں تھے. صاحب التوا کے بنیال والوسادہ ان کو کہا جاتا تھا. اگر یہ پاک علیہ السلام کی مبارک جوتیاں آپ اٹھاتے, آپ کا مسواک اٹھائے رکھتے, اکھا مبارک اٹھائے رکھتے, اگر یہ پاک علیہ السلام کی ضروریات کی چیزیں سکیہ مبارک یہ چیزیں اٹھائے رکھتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ ہیں, جو 6 نمبر پر اسلام لائے, وفات قریب تک ان کے ساتھ رہے. خلفائے راشدین کے بعد اگر علم کے اندر کوئی سب سے عظیم ترین ہستی ہے, بلکہ وہ عبداللہ بن مسعود کہ حضرت عمر تک کو جب اتنے کی ضرورت آ جاتی تھی, عبداللہ بن مسعود کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث پاک جامع ترمذی پہلی جلد صفحہ 35 پر ہے. آپ ارشاد فرمارے خود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اے لوگو کیا میں تمہیں وہ نماز نہ پڑھ کر دکھاؤں جو اگر یہ پاک علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. فصلا, تو آپ نے وہ نماز پڑھ کر دکھلائی, اور اس میں کیا کیا کہ فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ, تکبیر تحریما کے علاوہ آپ نے کہیں بھی رفع یدین نہیں کیا ہے, یہ بھی ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں. معلوم ہوا نا, پھر تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے جائیں گے, باقی جگہ پر ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے. تو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں, ساتھ ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر اس پر بھی میں عرض کر چکا, اور جہاں تک ہاتھ اٹھانے کی بات ہے تو وہ بھی اٹھائے جائیں گے جہاں تک کہ حدیث پاک میں آ رہا ہے. ابو داؤد شریف کی پہلی جلد صفحہ 112 پر ہے. یہ ابو داؤد جو یہی ملتان مکتب امدادیہ کی شائع کرتا ہے. حضرت باہر ابن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, آپ کہتے ہیں انہو ابصر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حين قام الى الصلاة رفع يديه حتى كانتا في حيال منكبيه وهذا
बेटी वहां वही है और जो नहीं है सुम्मा कब्बरा। हजरत बाइल रजी अल्लाह तआला से हाबी रिकात कहते हैं, मैं आकर नबी पाक अलैहि सलाम की बारगाह में आया, नबी पाक अलैहि सलाम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, तो आकर नबी पाक अलैहि सलाम ने तकबीर तहरीमा के लिए बाकायदा हाथ उठाए। हाथों की हालत ये थी कि वो मुबारक कंधों के दरमियान आ रहे थे और उधर आपके इबहाम ही है, अंगूठे मुबारक की ये कैफियत थी कि ओडो नहीं है, वो कानों के बराबर आ रहे। यानी ये हाथों की पोजीशन थी कि कानों के बराबर जो है इबहाम में आपका जो है वो अंगूठे मुबारक आ रहे थे। उतर अहबाब वो है आप जो सिर्फ कंधों तक की यूं खवातीन की तरह हाथ उठाते हैं। रिवायात दोनों तरह की मौजूद है। अबू दाऊद शरीफ पहले जिस सफेद तो 12 की इस हदीस पाक ने यह मतलब वाजे कर दिया है कि दरअसल दोनों रिवायात में बयात वक्त अमल हो सकता है। आप किसी एक के ऊपर जो जोर देते हैं, कंधों तक आप हाथ रखते हैं, तो याना उदो नहीं है, इन अल्फाज के ऊपर अमल नहीं हो सकता है। कानों तक अगर जब आप अंगूठे को ले आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सुन्नतों पर अमल हो जाता है, दोनों तरह की रिवायात पर अमल हो जाता है कि आपके हाथ कंधों के बराबर पहुंच जाते हैं, ये हिस्सा कंधों के बराबर आ जाता है और आपकी उंगली और अंगूठा जो है वो कान के बराबर आ जाता है। जब आप कानों तक अंगूठे को ले जाएंगे तो जाहिर है कंधों पर भी अमल हो जाएगा, कंधों के बराबर भी हाथ हो गए, कानों के बराबर भी हो गए हैं। अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये हदीस पाक उसी सफ़े पर पहली जिल्द में 12 पर आगे भी है। बाहिर बिन हुजर रजी अल्लाह तआला की रिवायत आप फरमाते हैं कुल तो कि मैंने अपने दिल के अंदर ये बात तय कर ली, लअंजुरन्ना इला खलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ युसल्ली, कि आज तो मैं बिलखुसूस पूरी तवज्जो के साथ देखूंगा कि आकर ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज अदा फरमाते हैं। फकामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर ये पाक अलैहि नमाज के इरादे से खड़े हुए, फस्तकबल किबला था, किबला की तरफ हमने रुख किया, फकब्बरा, फिर आकर ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर कहने लगे, फरफा यदई है हत्ता हादता उदो नहीं है, आकर ये पाक अलैहि ने यूं अपने हाथों मुबारक को बुलंद किया कि कानों के बराबर आ गए। सुम्मा खदा तिमालाहू बियमीने ही, उससे फारिग होकर आकर ये पाक अलैहि पे बाएं हाथ को दाएं हाथ के साथ पकड़ लिया, दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रख दिया। वो ये हदीस पाक दोनों हदीस पाक इनमें बाकायदा वो तो नहीं है कि कलिमात मौजूद है कि तकबीर भी कही जाएगी और फिर कानों तक जो है वो हाथ को उठाया जाएगा। अगर महर जैसे आज हमारे अहबाब कंधे तक उठाने खवातीन की तरह उन पर डटे हुए हैं, इन हदीस पाक को वो छोड़ देते हैं। वो तो हजरात ये ऐसे ही है कि जब आप लोग कानों तक अपने अंगूठे को लेकर आते हैं जैसे आले सुन्नत व जमात का तरीका है, तो वो कंधों वाली बात पर भी अमल हो जाता है और कानों वाली बात पर भी अमल हो जाता है। मैं गुज़श्ता आज क्या दिन है, हफ्ता है, और ये पीर के दिन था। हजरत अल्लामा मोहम्मद अकरम शाह जमाली साहब मुद्ददिल्लाहुल के इदारा में माना अफमदानी में वहाँ तलबा की एक नशिद थी, गुफ्तगू करनी थी तालिब इल्म साथियों से। वहाँ एतराज हुआ कि जनाब आप लोग इब्ने माजा के अंदर जो हदीस पाक आई हुई है कि आखिर ये पाक अलैहि सलाम ने इताअत फरमाया, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यत फखलतू लहु दुआ। आप लोग तर्जुमा ये कर देते हो आले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी लोग कि जब तुम नमाज पढ़ चुको तो उसके बाद बखलदू लहु दुआ, मय्यत के लिए कुनूत दिल से दुआ मांगा करना। तो आज का मौजूद थोड़ा सा खुश कहती कि मतलों पर ही गुफ्तगू होनी है, इसमें कोई वाकयात ज्यादा चीजें तो नहीं चलनी, आज से बात रिवायात ये चीजें आनी है। आप हजरात को थकावट तो नहीं हो जाएगी? मैं जो कुछ अर्ज कर रहा हूँ समझ आ रही है? आप लोग ये तर्जमा कर देते, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यत फखलतू लहु दुआ, जब तुम मैयत पर नमाज जनाजा पढ़ चुको तो फिर खुलूत दिल के दुआ मांगा करो मैयत के लिए। कहते यहाँ पाक तादीब माल वक्ल के लिए मौजूद तो है, लेकिन फिर कुरान पाक में इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिलहु, आपके मुताबिक अब तर्जुमा ये होगा कि जब कुरान पढ़ा जा चुके, पढ़ लिया जाए तो उसके बाद गौर से सुनो। हालांकि कुरान तो जैसे ही शुरू किया जाता है फौरी तौर पर इसका सुनना जो है वो फर्ज हो जाता है। फिर यहाँ क्या जवाब होगा? मैंने उन्हें ये इस मसले से ताल्लुक रखती है बात ये अर्ज किया कि जब हम फा ताकीब के लिए आता है कि एक काम हो जाए, उसके बाद जब दूसरे काम को बयान करना हो तो फा को लेकर आते हैं, और फिर फौरी तौर पर वो बाद वाला काम जिक्र करना हो तो फा को लेकर आते हैं। इसको कहते हैं ताकीब माल वक्ल, ये फा इब पाना के लिए है। मैंने कहा पुराने मजीद कुरान हमीद में जिस तरीके से ये है
کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، کہ جیسے ہی قرآن کو پڑھا جائے تو اسے غور سے سنا کرو۔ قرآن پاک کے پڑھنے کا جیسے ہی عمل شروع ہوگا حاضرین کے اوپر سننا بھی فرض ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جیسے سننے کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سننا فرض ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا، کہ جب نماز ہو چکے جمعہ کی پھر تم اپنے گھروں کی طرف چلے جایا کرو۔ اب یہ نہیں ہے آپ والا معنی نہیں بنے گا کہ نماز ابھی چل رہی ہو تو درمیان میں ہی گھروں کو چلے جایا کرو۔ تو میں نے کہا بات دونوں معنوں کے لیے معلوم ہوا قرآن پاک میں موجود ہے کہ جیسے وہ کام شروع کرو اس وقت اس کا نتیجہ مرتب ہو جائے گا، اسی طریقے سے جب کام کو کر چکو تو پھر فا آتا ہے کہ فانتشروا، نماز پڑھی جاتی تھی اب چلے جاؤ۔ جب درمیان والا بات خواتین کے بارے میں جہاں تک بات ہے، بھئی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات شریف 150 ہجری ہے، ان سے بھی پہلے دیکھو ابن شہاب زہری رفع یدین کی جب حدیث آتی ہے بخاری پہلی جلد صفحہ 102 اور دیگر کتابوں کے اندر، تو پھر علامہ ابن شہاب زہری جن کا نام محمد بن مسلم ہے اور جن کی وفات 124 ہجری میں ہے، پھر ان کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، ان کو سنت کا سب سے بڑا خادم تصور کر دیا جاتا ہے۔ اور جب کچھ علماء ان کو شیعہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دلائل کی روشنی میں کہتے ہیں وہ شیعہ تھے، تو پھر سارے دلائل پیڑی چوٹی کا زور لگا کر جو ہے ان کو امام السنت اور امام الحدیث جو ہے وہ تسلیم کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیا بات ہے، جب رفع یدین کی بات آئے تو ابن شہاب زہری اتنا بڑا محدث بن جائے، سنت کا امام بن جائے، امام المحدثین بن جائے، اور جب عورت کے بارے میں نماز کی بات آئے تو پھر اس کو کسی مسئلے کے بارے میں کہا جائے کہ جی ابن شہاب کو کیا پتا تھا۔ تو اصول ایک رکھو، یا ہمیشہ کہو ہر جگہ پر کہ ابن شہاب کو کوئی پتہ نہیں تھا، یا یہ ہے کہ پھر اگر وہاں رفع یدین میں وہ سنت کا امام ہے تو پھر اس مسئلے میں بھی اس کو سنت کا امام ماننا پڑے گا۔ محترم حضرات، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابن ماجہ قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان اور ان کے علاوہ ہزاروں جلہ محدثین کرام کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، امام بخاری کی وفات 256 ہجری کی ہے، مسلم کی وفات 261 ہجری کی ہے، اور ان کے استاد جن کا حوالہ میں عرض کر رہا ہوں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ علیہ رحمت، ان کی وفات بخاری صاحب سے 21 سال پہلے سن 235 ہجری کی ہے۔ بخاری مسلم یہ بڑے سائز کی 2 جلدوں میں آپ کو نظر آتی ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ 15 جلدوں کے اندر کتاب ہے، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی کا ایڈیشن۔ متردات پہلی جلد کے اندر ہی صفحہ نمبر 239 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ابن شہاب زہری جن کی وفات 124 ہجری کو ہے اور امام بخاری کی ولادت 196 ہجری کو ہے، ان سے بھی یعنی کتنے عرصہ بعد، 70 سال بعد امام ابن شہاب زہری کی وفات کے بھی 70 سال بعد امام بخاری جا کر پیدا ہو رہے ہیں۔ ابن شہاب زہری جو ہے ان کی روایت کے اندر باقاعدہ طور پر موجود ہے کہ عورت کے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ اور عورت کا ہاتھ اٹھانا یہ مردوں سے الگ ہوگا، باقاعدہ طور پر مصنف ابن ابی شیبہ پہلی جلد صفحہ 239 کے اوپر موجود ہے۔ اور آگے ابن جریر ابن جریج یہ روایت کر رہے ہیں عطا تابعی سے، اور یہ عطا بہت بڑے محدث ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ان کی شاگردی کی ہے۔ ابن جریج کہتے ہیں قلت لعطا، کہ میں نے امام عطا سے یہ کہا کہ تشیر المرأۃ بیدیہا بالتکبیر کالرجل، کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں کہ کیا یہ ایک معنی عرض کروں کہ مردوں کی طرح وہ ہاتھ سے اشارہ کرتی ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت، کیا وہ اس طرح اشارہ کرے یا الگ ہے ان کا طریقہ؟ کالا، تو امام عطا تابعی نے ارشاد فرمایا جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، لا ترفع یدیہا کالرجل، فرمایا ہرگز نہیں، عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی طرح ہاتھ نہیں اٹھائیں گی، وہ اشارہ، اور پھر آپ نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر اشارے کے ساتھ سمجھایا، فخفض یدیہ جدا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو بہت جو ہے وہ نیچے کر لیا، وجمعہما جدا، ان کو بڑا سمیٹ لیا، آپ نے نیچے کر کے سمیٹا، وقالا، اور امام عطا علیہ رحمت نے ارشاد فرمایا
इन्ना लिलमराते हयतन लैसत लिर्रजुल, फरमाया औरत की नमाज की ऐसी हालत होती है लैसत लिर्रजुल, जो मर्द की तरह नहीं होती है। औरत की नमाज की हैत, औरत की नमाज का तरीका वो तरीका है जो मर्द की तरह नहीं है। फरमाया पसंदीदा बात तो यही है हमारे नजदीक, अहले मदीना के नजदीक, ताबईन के दौर में अहले मदीना का ये मुबारक कवल आ रहा है कि जो औरत की नमाज पढ़ने का तरीका है वो मर्द वाली नमाज का तरीका नहीं है। फरमाया हाँ, क्योंकि ये कोई वजूबी हुक्म भी नहीं है, लिहाजा वह इन तरकत ज़ालिका फला हरजा, लेकिन अगर औरत मर्द वाले तरीके पर नमाज पढ़ ले तो हर्ज कोई नहीं है। अल्लाह पाक की बारगाह में हदीस के उमूम के कहने पर अमल करते हुए अगर वो मर्दों की तरह नमाज पढ़ लेगी नमाज हो जाएगी, लेकिन फरमाया अफजल तरीन बात जो है, आला तरीन बात जो है हम अहले मदीना के यहाँ ये है कि औरत की नमाज मर्द वाले तरीके पर नहीं होनी चाहिए, उसमें सिमटना होना चाहिए, पर्दे के ज्यादा से ज्यादा आकाम पर अमल होना चाहिए। मोहतरम, जहां बात तो मैंने की थी तकबीर के वक्त हाथ उठाते हुए, लेकिन साथ ही मैंने बता दिया कि इमाम अता तक का, इब्ने शहाब ज़ुहरी तक का, उस दौर के इमाम आजम 150 हिजरी में वफात पा रहे हैं, इब्ने शहाब ज़ुहरी उनसे भी पहले 124 हिजरी में। तो ये कोई इमाम आजम का अकेले फतवा नहीं है कि औरत की नमाज का तरीका मर्द से जरा हटकर है, बल्कि आपसे पहले आपके असातिज़ा और ताबईन, बल्कि वो इब्ने शहाब ज़ुहरी जो हदीस का मुतब्बिर अव्वल है, अगर उसका मतलब देखा जाए तो वो भी यही है कि औरत का तरीका मर्द के तरीके से हटकर है। लिहाजा ये हम हनफियों ने कोई अपनी तरफ से औरत का तरीका नहीं घड़ लिया है, बल्कि ताबईन इज़ाम के दौर में भी यही तरीका था जो हम अहले सुन्नत व जमात की खवातीन की नमाज पढ़ने का तरीका है कि वो जरा मर्दों से सिमट कर या अलग तरीके पर जो है वो नमाज पढ़ते हैं। तो हज़रात, इसके बाद जब तकबीर तहरीमा कही जाती है, कानों तक हाथ उठाए जाते हैं, फिर नाक के नीचे हम अहले सुन्नत व जमात हाथ बांधते हैं। ये आज से कुछ अर्सा पहले किताब ये आपके इस खादिम ने मुरतब की थी, मसला वदूल यदैन। इस किताब में बाकायदा तौर पर जितने भी नमाज में हाथ बांधने, हाथ छोड़े जाएं या हाथ बांधे जाएं, और अगर बांधे जाएं तो कहा क्या सीने पर हाथ बांधे जाएं या नाक के ऊपर हाथ बांधे जाएं या नाक के निचले किनारे पर हाथ बांधे जाएं। तो इस किताब के अंदर इस चीज की तहकीक जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो की गई। मोहतरम, हमारा जो अमल है वो आकर ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीका पर है कि हम मर्द हजरात अहले सुन्नत व जमात जब नमाज पढ़ते हैं तो हम नाक के निचले किनारे पर हाथ बांधकर नमाज पढ़ते हैं। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की पहली जिल्द सफ़ा 236 पर सही सनद के साथ हदीस पाक है, और इस किताब के अंदर तमाम की तमाम सनद, तमाम के तमाम रावियों पर बहस कर दी गई है। तमाम रावी मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के वो आइम्मा फन, वो रावी हैं, मुहद्दिसीन किराम हैं, मुहद्दिसीन के इमाम हैं। एक रावी भी ज़ईफ जो है या मजरूह इस हदीस पाक के अंदर नहीं है, ऐन सही हदीस पाक है। हजरत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैंने खुद देखा अगर ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने लगे और आपने क्या किया कि वदा यदाहुल युमना अला यदिहिल युसरा तहत सुर्रते, नमाज पढ़ते हुए अगर ये पाक सामने अपने दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ के ऊपर तहत सुर्रते, नाक के नीचे करके रखा। अगर ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही मुबारक सुन्नत है। हजरत सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस पाक है, फरमाया इन्ना मिनत सुन्नत है कि सुन्नत ये है आकर ये पाक अलैहिस्सलाम की दीन की बताई हुई सुन्नत ये है कि हाथ को दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर बांध कर तहत सुर्रते, नाक के नीचे जो है वो रखा जाए। मतलब हजरात, जहां तक है सीने के ऊपर हाथ बांधने की हदीस पाक, जितना भी जखीरा अहदीस मौजूद है, कोई एक सही हदीस तो क्या हसन हदीस भी नहीं है, दूसरे दर्जे की हदीस पाक जो है वो भी नहीं है जिसमें आकर ये पाक ने हुक्म फरमाया हो या आकर ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फेल नकल किया गया हो जिसमें ये हो कि आकर ये पाक सीने पर हाथ बांधा करते थे। कोई सही हदीस नहीं है इस बारे में। जो एक दो रिवायात मौजूद है वो सारी की सारी मजरूह और मुअल्लल रिवायात हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तआला ने जब हमारी बात हो तो बुखारी और मुस्लिम का तकाजा किया जाता है, सियासत्ता में से ये हदीस पाक दिखाओ, लेकिन हमारा सवाल भी ये है कि आप सियासत्ता में से कौन सा वो मकाम है जहां लिखा हुआ है अल सद्र के सीने पर हाथ बंद कर नमाज पढ़ी है? तो एक हदीस पाक तो दिखा दीजिए। कहते हैं जी वो मरासील अबी दाऊद के अंदर है, खुदा के बंदो जब नमाज जनाजा के बाद दुआ की हम मुरसल
صحیح حدیث پاک پیش کرتے ہیں تو وہاں کہہ دیتے ہو کہ تابعی ڈائریکٹ نبی پاک نے صاحب کا عمل نقل کر رہے ہیں، درمیان میں صحابی کا واسطہ چھوٹ گیا، مرسل حدیث ہے۔ جب کوئی اور مرسل حدیث پیش کرے وہاں تمہیں اعتراض نظر آتا ہے اور خود اب تمہیں سیاستہ میں کئی حدیث پاک نظر نہیں آتی۔ جو میں پوچھتا ہوں کیا پہلے تو وہ حدیث مرسل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کیا مراسیل ابی داؤد بھی سیاستہ کے اندر داخل ہے؟ مطلب کوئی ایسی حدیث پاک جو ہے وہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو منگوا کر ملاحظہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ پھر مزید یہ کہ تحریری طور پر پورا 1 سال لودھرا کے مولانا عبد الرحمان چیمہ صاحب ہیں، بہت بڑے مناظر مسلک کے غیر مقلدین کے، ان کے ساتھ میرا تحریری مناظرہ باقاعدہ مسئلہ وضو الیدین پر ہوتا رہا، مکمل تحریریں موجود ہیں۔ الحمدللہ وہ اس مسئلے کو واضح نہیں کر سکے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا مسلک جو ہے وہ واضح ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں گے۔ خانے بال کے اندر ایک مولانا محمد ابراہیم صاحب کی بلا تشریف فرما ہوتے ہیں، بڑے مبلغ ہیں، مجھے بھی وہ بتانے آ گئے کہ سیالوی صاحب ابھی آپ ینگ عمر میں ہو اور کیا آپ نے شرک والا طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ میں نے ان کو چائے وغیرہ پیش کی اور عرض کی حضور پھر آپ مجھے سمجھائیے، میری رہنمائی فرمائیے، اگر کوئی کمی دیکھتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے، جو حق بات ہے اس کو ہم قبول کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ الحق و حق ان یتبع، حق ہی زیادہ مستحق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ باتیں ہوتی رہیں، نماز کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، یہ سطر ہے، شرمگاہ ہوا کرتی ہے۔ میں نے کہا اگر یہ شرمگاہ ہے تو مجھے یہ بتاؤ خواتین جو ہے ان کے لیے وہ جسم کا حصہ شرمگاہ ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہاں تو شرمگاہ کی بات کر رہے ہیں، آپ کو نظر آ گئی، اعتراض لاحق ہو گیا۔ میں آپ کے سامنے صحیح سند سے حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں۔ نبی یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے۔ 1500 صحابہ کرام جن میں 150 اہل بدر صحابہ کرام تھے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا کرتے تھے، تو کیا ان سب سے زیادہ تم متقی بن گئے ہو؟ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہم کہاں ناف کے نیچے صدر کی طرف ہاتھ باندھ رہے ہیں؟ وہ تو حضرات کہتے نہیں جی یہ باتیں الگ رہی، بہرحال بات یہ ہے کہ آپ لوگ بخاری شریف کی حدیث پاک کے منکر بن رہے ہو اس طریقے سے۔ میں نے کہا جی کیا بخاری شریف میں کسی جگہ پر ہے کہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے چاہیے؟ کہتے ہیں ہاں جی بالکل موجود ہے۔ مطلب یہ گفتگو چونکہ ویسے نہیں ہو رہی تھی، باقاعدہ ٹائم اس کا طے تھا اور اس کی تاریخ بھی موجود ہے ہمارے پاس، باقاعدہ مورے لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں ایک ماسٹر محمد رمضان انصاری صاحب ہے، ایک حاجی بشیر صاحب ہے، پوسٹ آفس خانے وال جنرل پوسٹ آفس میں وہ کام کرتے ہیں۔ ان دونوں حضرات کی گواہی اور موجودگی اور شہادت میں یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی، کتابیں وغیرہ سارا سلسلہ تھا۔ میں نے کہا کیا بخاری شریف کے اندر ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی چاہیے؟ کہتے ہیں جی بالکل ہے۔ میں نے کہا جی آپ کیا ابھی دکھا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی آپ بالکل میں دکھا سکتا ہوں کہ آپ لوگ بخاری شریف کی حدیث کے منکر ہو، نہیں عمل کرتے ہو، بخاری شریف میں ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھے جائیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بخاری شریف میں سے دکھاؤ، میں اگر بخاری میں یہ حدیث موجود ہوئی میں آپ کے موقف کو جو ہے اس پر غور و فکر کروں گا۔ ہم نے تو آ کر بھی یہ پاک علیہ السلام کے ارشادات کو، آپ کے مبارک عمل کو دیکھ رہے ہیں نا۔ مطلب وہ بڑے پھر زور لگا کر اٹھ رہے تھے بڑی مشکل سے کہ بخاری شریف میں تو نہیں ہے یہ حدیث پاک، پورے سیاستہ میں ہی کہیں۔ اللہ پاک نے فوراً ہی کرم نوازی فرمائی، میرے ذہن کے اندر ایک بات آ گئی کہ یہ جو دونوں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں بات سن رہے ہیں، یہ کوئی عالم و فاضل تو ہے نہیں، عربی سے واقف تو ہے نہیں، تو یہ صاحب جو کسی بھی لفظ پر انگلی رکھ کر کہہ دے کہ یہ بخاری شریف میں ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، یا نبی علیہ السلام سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے، تو ان دونوں کو کیا پتا؟ اب میں کہوں گا یہ ترجمہ نہیں بنتا، یہ کہے گا نہیں یہ ترجمہ بنتا ہے، بات پھر آگے کسی اور مجلس پر چلی جائے گی۔ جیسے ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی الحمدللہ میں نے ان کو بٹھا دیا، میں نے کہا حضرت صاحب یہ بتاؤ کہ بھائی سینے کی عربی کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ نے بخاری شریف میں سے دکھانی ہے۔ کہتے ہیں جی سینے کو صدر کہتے ہیں عربی میں۔ میں نے کہا پھر سینے پر کی عربی کیا بنے گی؟ کہتے ہیں الصدر۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اب الصدر کے الفاظ کم از کم بخاری شریف کے اندر آنے چاہیے، کیونکہ عربی یہی ہے الصدر، سینے پر، جیسے میں نے کہا تحت السرہ، اس کا معنی ناف کے نیچے، تو الصدر کے الفاظ آنے چاہیے۔ جب یہ قید لگ گئی تو اب کہہ رہے ہیں نہیں جی پھر یہ لفظ جڑے نے نا وہ بخاری شریف وچ نہیں ہے نے، وہ تے صحیح ابن خزیمہ دی پہلی جلد دے وچ۔ یعنی لوگوں کو عوام میں یہ تاثر پیدا کریں گے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، لیکن جب ان سے خاص مطالبہ کر دیا جائے پھر ڈھیلے پڑ جائیں گے، پھر بخاری نہیں پھر صحیح ابن خزیمہ۔ میں نے اگلا سوال یہ کیا کیا صحیح ابن خزیمہ جو ہے وہ سیاستہ کے اندر داخل ہے؟
جب تم سامنے والے باقی جمہور اہل اسلام پر یہ قید لگاتے ہو کہ ہر مسئلہ سیاستہ میں سے آنا چاہیے، بخاری میں سے آنا چاہیے، مسلم میں سے آنا چاہیے، اب تم سینے والی بات پر کیوں چلے جاتے ہو صحیح ابن خزیمہ پر؟ اور میں نے کہا تم نے پڑھی ہوئی ہے صحیح ابن خزیمہ، دیکھی ہوئی ہے؟ میں تجھے دکھاتا ہوں، پہلی جلد صفحہ 148 پر یہ حدیث پاک موجود ہے جس کے اندر 2 راوی موجود ہیں۔ ایک راوی تو وہ ہے کہ جس کے اوپر کتنی شدید جرح ہے وہ ہوتے سینے نظام کی کہ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی جن کی وفات 852 ہجری میں، وہ تمام ائمہ کے اقوال تہذیب کے اندر نقل کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ قد یجب علی اہل العلم، کہ تمام اہل علم کے اوپر یہ بات واجب ہے کہ اس شخص کی روایات سے بچا کریں اس کی روایات سے۔ یہ سلمان جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ بولا کرتا تھا، کانا یکذب، یہ حدیثیں کھڑا کرتا تھا اور سکہ راویوں کے نام لگا کر بیان کر دیا کرتا تھا۔ اور میں نے کہا دوسرا وہ راوی ہے جن کا نام ہے حضرت عاصم بن کلیب۔ جب ترمذی شریف کے اندر، ابو داؤد کے اندر، نسائی کے اندر رفع یدین نہ کرنے والی حدیث بیان کی گئی ہیں، وہاں اس سند میں عاصم بن کلیب آ جائے جو آپ کے مسلک کے خلاف جاری ہو تو آپ کہتے ہیں عاصم بن کلیب ضعیف راوی ہے، مجروح راوی ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، اس کے اوپر جناب کیا ہے کہ قدری ہونے کا جو ہے، مرجئیہ ہونے کا اس پر الزام تھا۔ وہاں آپ کو ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں، اور یہاں ابن خزیمہ پہلی جلد صفحہ 148 کی سند میں وہی عاصم بن کلیب موجود ہے، تو یہاں وہ راوی سند کے اندر موجود ہے، پھر بھی آپ اس کو صحیح سند ہی مانتے ہیں۔ تو اگر یہاں سینے پر ہاتھ باندھنے میں عاصم بن کلیب راوی کی سند آ جائے وہ صحیح ترین بن جاتی ہے، اور آپ لوگ ساری امت کے خلاف اس پر عمل کرتے ہو، تو پھر ٹھیک ہے رفع یدین نہ کرنے کی حدیث میں جب وہی عاصم بن کلیب جامع ترمذی میں موجود ہے تو وہاں وہ مجروح کیوں بن گیا؟ تو میں نے کہا بقول آپ کے بھی 2 راوی ہو گئے نا جن پر جرح ہے، یہاں یہ حدیث صحیح کس طریقے سے رہے گی؟ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی وفات 279 ہجری میں، جب ہاتھ باندھنے کے بارے میں انہوں نے مسالک کا بیان کیا تو ناک کے نیچے والا مسلک بھی بیان کیا، ناک کے اوپر والا مسلک بھی بیان کیا، لیکن امام ترمذی کے دور میں جن کی وفات 279 ہجری میں ہے، اگر 3ری صدی ہجری میں کوئی ایک عالم بھی، کوئی ایک بھی صاحب علم جس کے علم کا اعتبار اس دور میں کیا جاتا، اگر وہ الصدر سینے پر ہاتھ باندھتا تو امام ترمذی علیہ رحمت اس کا بھی تو ذکر کرتے ہیں۔ میں نے کہا جیسے آپ کے عقائد کا کوئی وجود محمد بن عبد الوہاب نہیں تھی اور مولوی اسماعیل دہلوی سے پہلے اس دنیا میں کہیں ملسے شہود پر نہ آیا، آپ لوگ ان نئے عقائد کو لے کر آئے، اسی طریقے سے آپ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی قرون اولیٰ کے اندر کہیں نہیں تھا، اب بھی تم لوگوں نے اس کو نکال دیا۔ کہنے لگا نہیں جی اتنی لمبی تقریر آپ نے فرما دی، بخاری کے اندر الصدر کے الفاظ تو نہیں ہے لیکن روایت کے اندر الفاظ ایسے موجود ہیں کہ جب تک سینے پر ہاتھ نہ باندھا جائے اس وقت تک اس حدیث پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا جی دکھائیں وہ حدیث پاک، ہاں جی وہ سائد اور مرفق کے الفاظ بخاری شریف میں سے اٹھا کر انہوں نے دکھائے۔ میں نے کہا بتائیے مرفق کا معنی کیا ہے؟ کونیوں کو کہتے ہیں، اور سائد کس کو کہتے ہیں؟ وہ کلائی کو کہتے ہیں۔ وہاں بات واضح سی ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہاتھ باندھا کرتے تھے تو آپ یہ جو آپ کا مبارک بازو ہے کونی مبارک کی طرف سے، اس کی طرف جو سائد ہے کلائیوں کے اوپر، اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں کلائی کے اوپر ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ اب کلائی کے اوپر ہاتھ باندھا جائے تو کیا سینے پر ہی رکھو تو اس پر عمل ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں نے کلائی پر، ہم سارے اہل سنت کلائی پر ہاتھ باندھ کر ہی تو ناف کے نیچے باندھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس پر عمل ہو رہا ہے؟ نہیں جی نہیں، وہ کہتے اس جگہ کو ہے رسل من السائل، رسل اس جگہ کو نہیں کہتے، رسل اس جگہ کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا جی قرآن پاک میں جو سورۃ المائدہ میں وضو والی آیت ہے وہاں تو خود قرآن نے اس کو مرفق کہا ہے، ساری عربی لغات میں اس کو مرفق کہا گیا۔ ہاں آج اگر آپ نے کوئی نئی لغت ابراہیمی بنا لی ہے، خانے والوی لغت، تو اس کے اندر ہے ممکن ہے کہ رسل من السائل کا معنی مرفق یعنی یہ کونی بنتا ہو، لیکن میں نے کہا آپ بے شک یہ لوگ تو اب لغت سے واقف نہیں ہیں، آپ اس کو بھی رسل کہہ دو، میں پھر بھی یہاں ہاتھ رکھ کر پھر بھی ناف کے نیچے باندھ کر دکھانے کو تیار ہوں۔ کہتے جی یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہاں ہاتھ رکھا جائے گا تو سینے پر ہی باندھا جائے گا، نیچے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں آپ کو پریکٹیکل عملی طور پر دکھا رہا ہوں، یہ دیکھو یہ ناف کے نیچے ہاتھ ہے، عمل ہو رہا ہے اس کو۔ کہتے نہیں جی نہیں، ناف آپ کی اب نیچے ہوگی۔ میں نے کہا بھائی آپ کپڑے کے اوپر سے انگلی رکھو ناف میں اور پھر میں باندھ کر دکھاتا ہوں۔ کہتے نہیں جی نہیں، اس طریقے سے تو نہیں ہو سکتا۔ جب کیا قمیض اتار کر دکھاؤں؟
نہیں جی دیکھو میرے تو ادھر جاتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا پھر اب یہ اعتراض اللہ پاک پر ہوگا کہ جب وہ اہل سنت و جماعت کو پیدا فرماتا ہے تو ان کی ناف اوپر کر دیتا ہے, جب تمہاری باری آتی ہے ناف نیچے لگا دی جاتی ہے. خدا کے بندے جب مسئلہ بالکل واضح ہے تو اس کے اندر اتنے لیت و لان اور یہ ساری چیزیں, تو بہرحال نتیجہ یہ نکلتا ہے الحمدللہ تحت السرہ کے الفاظ حدیث پاک میں موجود ہیں. یہ کتاب اگر آپ کسی ذریعے سے منگا لیں خانے وال سے تو انشاءاللہ تعالی اس مسئلہ میں آپ کی پوری وضاحت. ہاں اب اہم مسئلوں کی طرف آئیں. دو مسئلے خصوصی طور پر جو آج بہت زیادہ اٹھائے ہوئے ہیں, ایک ہے قرات کا مسئلہ اور دوسرا ہے رفع یدین رکوع کے وقت سجود اور ان مقامات پر جو اختلافی مواقع ہیں رفع یدین کے, ان کے متعلق تو میں اختصار سے آخر میں عرض کروں گا. پھر اگر آپ حضرات میں کوئی سوال ہوگا تو اس کی طرف غور کیا جائے گا, موضوع کے متعلق ہوگا. محترم حضرات جہاں تک قرات کی بات ہے نماز کے اندر کہ جب آپ نے قیام کر لیا ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیے جیسا کہ حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر دیا گیا, پھر قرآن مجید فرقان حمید کی قرات کی جاتی ہے. ہمارا موقف یہ ہمارے سنت و جماعت کا کہ مطلق قرات نماز کے اندر مطلق قرات یہ فرض ہے, باقاعدہ رکن ہے نماز کا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ المزمل میں آیت نمبر 20 کے اندر واضح آیت بینہ موجود ہے, فقرؤوا ما تیسر من القرآن, کہ پھر قرآن میں سے جو کچھ میسر ہو جو کچھ آسان لگے تمہیں یاد ہو وہ تم نماز کے اندر پڑھو, اس کی قرات کرو. تو فقرؤوا قرات کرنے کا حکم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آ گیا. اسی طریقے سے مسلم شریف کی پہلی جلد صفحہ 170 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث پاک موجود ہے. آ کر یہ پاک نے سامنے ارشاد فرمایا کہ قال لا صلاۃ الا بقراءۃ, کہ قرات کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے. لا صلاۃ الا بقراءۃ, کہ جب تک قیام کی حالت میں قرآن مجید فرقان حمید کی قرات نہ کی جائے گی نماز کے اندر, قرات کے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو ہم کہتے ہیں قرات کی جائے گی. تو اب یہ ہم نے قرات یہ نماز حنفی کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں قرات تو یہ اپنی جانب سے نہیں ہے, آپ اگر یہ پاک نصب کے ارشادات سن رہے ہیں. مسلم شریف کی پہلی جلد صفحہ 170 اور بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 105 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک میں کہ وہ مسیء الصلاۃ کے نماز کو بھول رہا تھا یا تعدیل ارکان نہیں کر رہا تھا, جب نبی پاک علیہ السلام نے اس کو نماز کا طریقہ بتلایا تو اس کو ارشاد فرمایا ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن, کہ پھر تکبیر کے بعد جب تو ہاتھ بھی باندھ لیتا ہے اور قیام شروع کر دیتا ہے تو قرآن پاک میں سے جو تجھے میسر ہو جو تمہیں مقام آسان لگے اس کی قرات کیا کر. تو قرات کی جائے گی. ابو داؤد شریف کی پہلی جلد صفحہ 125 پر حضرت ابو عثمان نحوی تابعی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ابو داؤد پہلی جلد صفحہ 125. آ کر یہ پاک علیہ نے حضرت ابو ہریرہ کو حکم دیا اخرج, اے ابو ہریرہ جاؤ باہر جاؤ, فنادے فی المدینہ, اور مدینہ میں جا کر یہ ندا دے دو, اعلان کر دو مدینہ شریف کے اندر, فی المدینہ دے مدینہ طیبہ کے اندر یہ اعلان کرو کہ انہ لا صلاۃ الا بقراءۃ ولو بفاتحۃ الکتاب فما زادا, کہ اے لوگوں اچھی طرح نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد سن لو کہ جو قرات نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی, اگرچہ وہ سورہ فاتحہ اور کچھ حصہ ملا کر دیگر آیتوں کا ہی تلاوت کر دے, لیکن کرنی پڑے گی قرآن پاک کی تلاوت نماز کے اندر, اگرچہ فاتحہ کتاب ہی ہو اور ساتھ کچھ اور بھی ہو, اگرچہ سورہ فاتحہ بھی ہو. آج سورہ فاتحہ کو فرض قرار دیا جا رہا ہے. امام کے پیچھے مقتدیوں کو جو نہ پڑھے کہا جاتا ہے اس کی نماز منہ پر ماری جائے گی, اور اگر یہ پاک رسم لو بے فاتحہ, اگرچہ فاتحہ یعنی آخر یہ پاک رسم اس کو فرضیت والا درجہ نہیں دے رہے ہیں, ثانوی حیثیت دے رہے ہیں, اور میں لو بے فاتحہ الکتاب, بھئی یہ سن لو انہ لا صلاۃ الا بقراءۃ, قرات کے بغیر نماز نہیں ہوگی, لو بے فاتحہ الکتاب فما زادا, اگرچہ سورہ فاتحہ ہی پڑھی جائے لیکن پڑھی جائے اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. قرات کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کو داخل کیا. آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن پاک میں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون, کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو, جب قرات کی جا رہی ہو,
تو جی ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ آج والا ہمارا بیان جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا یہ مکمل سنا ہوگا، اور یہ بیان سن کر یقین مانی کہ آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہویا ہوگا اور آپ کا ایمان جو ہے وہ جگمگا اٹھا ہوگا ضرور۔ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں، اسی طرح ہم نیا بیان آپ کو سناتے رہیں گے، آپ دعا کرتے رہیں گے، اور اگر یہ آج والا بیان آپ کو پسند آیا تو ضرور اپنی محبت کے اظہار کمنٹ کے اندر کریں، ہمارے چینل کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب